بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک حبشی غلام تھا اور میرا مالک بہت سخت تھا۔ وہ مجھ سے ہر وقت کام لیتا رہتا، کبھی بھی مجھے آرام کرنے نہ دیتا، مجھے ہر وقت کام میں لگے رہنے کا حکم ہی دیتا۔ اس وجہ سے میں کسی اور جگہ نہ جا سکتا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ تر لوگوں کے بارے میں علم نہ ہوا کرتا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ ہی مجھے دین اسلام کے بارے میں علم تھا کہ وہ کیسا دین ہے۔ کہتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، میرے مالک نے مجھ کو جو پیسنے کا حکم دیا تھا۔ میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق جو پیس رہا تھا۔ مجھے سخت سردی لگ رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے سخت بخار بھی ہو گیا۔ میں اتنا تھک گیا کہ آرام کرنے کے لیے میں لیٹ گیا اور اپنے اوپر چادر لے کر سو گیا۔ اتنے میں میرا مالک مجھے دیکھنے کے لیے آیا کہ میں نے کتنے جو پیسے ہیں۔ جب اس نے مجھے سوتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے میرے جسم سے چادر کو اتار دیا اور کہنے لگا، میں تجھے یہاں کام کرنے کی اجرت دیتا ہوں۔ اس نے میرے سارے کپڑے اتروا دیے اور اتنی سردی میں مجھ کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کام کرنے کا حکم دیا۔ میں دکھی دل سے اشعار پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو پیس رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک حسین و جمیل پرنور چہرے والا نیک بندہ میرے پاس تشریف لایا۔ اس بندے نے مجھ سے دریافت کیا، اے نوجوان، کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہو؟ میں نے اس بندے کو کہا، آپ کو میرے سے کیا لینا دینا، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہاں ہر روز بہت زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کی بات سنی اور چپ چاپ جانے لگے تو حضرت بلال کہنے لگے، دیکھا نا، میں نے کہا تھا یہاں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضرت بلال نے سخت الفاظ بولے۔ نبی اکرم ان کے سخت الفاظ کو سن کر چلے گئے۔ حضرت بلال کے دل میں جو تھوڑا سا خیال آیا تھا کہ یہ شخص میری مدد کے لیے آیا ہے، اب وہ بھی امید جاتی رہی۔ نبی اکرم تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کچھ کھجوریں اور گرم دودھ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، دودھ کے ساتھ کھجوریں کھاؤ اور آرام کرو۔ حضرت بلال کہنے لگے، اگر میں یہ کھا پی کے سو جاؤں گا تو میرا یہ کام کون کرے گا؟ میرا مالک تو پہلے ہی مجھ سے بہت ناراض ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، تجھے یہ جو پیسے ہوئے ملیں گے، میں یہ تمہیں پیس کر دوں گا۔ حضرت بلال حضرت محمد کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دودھ کے ساتھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ یہ عمل مسلسل کافی دن تک جاری رہا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہتر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم کی محبت حضرت بلال کے دل میں پیدا ہوئی۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں جبکہ عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ بلال نے یہ سنا تو رونے لگے۔ آپ رسول اللہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ابوذر غفاری نے مجھے یہ الفاظ بولے ہیں۔ حضرت بلال کی بات سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور حضرت ابوذر کو فرمایا، اے ابوذر، تو نے بلال کی ماں کو یہ بات کہی ہے، کیا تمہارے دل سے ابھی بھی جہالت ختم نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابوذر مسجد کی زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے کہنے لگے، اے بلال، میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میرے منہ کو اپنے پاؤں کے ذریعے سے مسل نہ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوذر کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی رونے لگے اور حضرت ابوذر کو گلے لگا کر فرمانے لگے، اے ابوذر، میں کس طرح اس چہرے مبارک کو رون سکتا ہوں جس کے منہ سے اللہ اور نبی کریم کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے۔